حاضرین مجلس، ناظرین شیعہ عزاداری، السلام علیکم۔ آج کی یہ مجلس بعنوان مجلس ترحیم برائے ایصال ثواب مرحوم سید محمد باقر آبدی ابن سید شہریار حسین آبدی، مرحومہ دلدار جہاں بیگم بنت سید محمد کاظم جعفری، مرحومہ ضمیر النساء بنت سید محمد باقر آبدی کے ایصال ثواب کے سلسلے سے منعقد کی گئی ہے۔ مجلس کا آغاز انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دیں گے عالی جناب مولوی کوثر صاحب عالم پوری۔ مجلس کو انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت عالی جناب مرزا محمد عباس صاحب قبلہ۔ ایک نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا
فإن الله شاكر عليم صدق الله العلي العظيم. ابھی آپ حضرات علی جناب مولوی کوثر حسین صاحب عالم پوری تلاوت کے فرائض کو انجام دے رہے تھے، سماعت فرمایا آپ نے. چند اشعار، کیونکہ یہ ایک اصال ثواب کی مجلس ہے اور موت کا تذکرہ ہونا ہے، حکم پروردگار بھی ہے کہ موت کو یاد کرتے رہیے، اسی کی یاد دہانی کے طور پر میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ جنت کی خواہش ہے دل میں مل جائے گی شرط ہے یہ، جنت کی خواہش ہے دل میں مل جائے گی شرط ہے یہ، کعبے جائیں چاہے مدینہ سرور کا در یاد رہے. جنت کی خواہش ہے دل میں مل جائے گی شرط ہے یہ، کعبے جائیں چاہے مدینہ سرور کا در یاد رہے. اور شیشے کے محلوں میں رہیے یا چھپر کی چھاؤں میں، شیشے کے محلوں میں رہیے یا چھپر کی چھاؤں میں، جس میں ہمیشہ رہنا ہے وہ مٹی کا گھر یاد رہے، جس میں ہمیشہ رہنا ہے وہ مٹی کا گھر یاد رہے، جس میں ہمیشہ رہنا ہے وہ مٹی کا گھر یاد رہے. 4 مصرے کربلا کے حوالے سے سماعت فرما لیں کہ جو چاہتے ہو فقط حق سے سلسلہ رکھنا. بطور خاص نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ جو چاہتے ہو فقط حق سے سلسلہ رکھنا، بہت ضروری ہے باطل سے فاصلہ رکھنا. جو چاہتے ہو فقط حق سے سلسلہ رکھنا، بہت ضروری ہے باطل سے فاصلہ رکھنا. اور اگر مٹانا ہے ظلم و ستم زمانے سے، اگر مٹانا ہے ظلم و ستم زمانے سے، تم اپنی نظروں میں ہر وقت کربلا رکھنا، تم اپنی نظروں میں ہر وقت کربلا رکھنا، تم اپنی نظروں میں ہر وقت کربلا رکھنا. ایک مطلع اور 3-4 شعر اور سماعت فرما لیں. ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات. کہ ہم وہ ہیں جو ایمان کا سودا نہیں کرتے، ہم وہ ہیں جو ایمان کا سودا نہیں کرتے اور اس طرح کے تاجر پہ بھروسہ نہیں کرتے. ہم وہ ہیں جو ایمان کا سودا نہیں کرتے، اس طرح کے تاجر پہ بھروسہ نہیں کرتے. مظلوم سمجھتے ہو تو غم شہ کا مناؤ، مظلوم سمجھتے ہو تو غم شہ کا مناؤ. شبیر کسی سے بھی تقاضا نہیں کرتے، مظلوم سمجھتے ہو تو غم شہ کا مناؤ، مظلوم سمجھتے ہو تو غم شہ کا مناؤ. شبیر کسی سے بھی تقاضا نہیں کرتے اور سرور پہ لٹاتے ہیں فقط اپنی کمائی، سرور پہ لٹاتے ہیں فقط اپنی کمائی. ہم مال غنیمت پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم مال غنیمت پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم مال غنیمت پہ بھروسہ نہیں کرتے. اور آخری سے اس سلسلہ کا کہ رونا تو حقیقت میں ہے جینے کی علامت، رونا تو حقیقت میں ہے جینے کی علامت. مردہ ہیں وہی لوگ جو رویا نہیں کرتے، مردہ ہیں وہی لوگ جو رویا نہیں کرتے. اور یہ سارے زمانے کو وسیم آج بتا دو، یہ سارے زمانے کو وسیم آج بتا دو. غم کرتے ہیں سرور کا دکھاوا نہیں کرتے، غم کرتے ہیں سرور کا دکھاوا نہیں کرتے. ایک مطلع اور 2 شعر کی اور زحمت ہے. جناب دبیر اللہ مقامہ کا بہت مشہور و معروف مصرع، چونکہ 2 ماؤں کے اصال ثواب کی مجلس ہے اس لیے اس کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. بہت مشہور مصرع ہے کہ زیر قدم والدہ فردوس بری ہے. ایک مطلع اور ایک تضمین کے ساتھ سماعت فرمائے. ایک صلوات آپ حضرات ارشاد فرمائے کہ اس بات پہ 100% ہم سب کو یقین ہے، اس بات پہ 100% ہم سب کو یقین ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تاریخ کے حوالے سے شعر سماعت فرمائیے کہ کیا یاد نہیں رحلت زہرا کا وہ منظر، کیا یاد نہیں رحلت زہرا کا وہ منظر، لپٹی ہوئی قدموں سے امامت کی جبیں ہے. کیا یاد نہیں، کیا یاد نہیں رحلت زہرا کا وہ منظر، لپٹی ہوئی قدموں سے امامت کی جبیں ہے. تو شبیر کا قدموں سے لپٹنا ہے بتاتا، شبیر کا قدموں سے لپٹنا ہے بتاتا. زیر قدم والدہ فردوس بری ہے، زیر قدم والدہ فردوس بری ہے. شبیر کا قدموں سے لپٹنا ہے بتاتا، زیر قدم والدہ فردوس بری. قبل اس کے کہ میں
ذاکر اہل بیت رضا محمد عباس صاحب کو زحمت دوں. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد باقر آبدی ابن سید شہریار حسین آبدی، مرحومہ دلدار جہاں بیگم بنت سید محمد کاظم جعفری، مرحومہ ضمیر النساء بنت سید محمد باقر آبدی کی روح کو ایصال فرما دیں. حضرات، چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب کے سلسلے سے منعقد کی گئی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جن مرحومین کا نام میں لینے جا رہا ہوں ان کے نام اسے ایصال کر دیں. مرحوم سید محمد باقر آبدی ابن سید شہریار حسین آبدی، مرحومہ دلدار جہاں بیگم بنت سید محمد کاظم جعفری، مرحومہ ضمیر النساء بنت سید محمد باقر آبدی. ان مرحومین کے نام ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ ایصال کر دیں. صلی اللہ محمد وعلی محمد. صلی اللہ محمد وعلی ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفرع المنع والجمود ولا یقدیہ العطاء والجود اذ کل معت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم إعاله الخلق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم
وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. صلوات بھیجیں اللہ. سورہ مائدہ کی آیات ہیں جہاں ارشاد ہو رہا ہے، رسول سے خطاب ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا جا چکا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم کا یہ انداز اپنے رسول سے کہیں نہیں ملے گا کہ جہاں ارشاد ہوا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا. اور پھر آیت آگے بڑھتی ہے، واللہ یعصمک من الناس. اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. ایک صلوات بھیجیں بلند. بہت ضروری ہے کہ سورہ مائدہ کی ان آیات کا پس منظر ہم سمجھیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. جب تک کہ اس پس منظر کو نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک پوری بات واضح نہ ہو سکے گی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہجرت کیے ہوئے، مکے سے ہجرت کیے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. 10 سال ہو چکا. اور یہ جو 10واں سال ہے یہی پیغمبر کی زندگی کا آخری سال ہے. اور اس آخری سال میں آپ نے آخری حج ادا کیا ہے. کیونکہ جب سے آپ مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اس کے بعد سے کوئی باقاعدہ حج آپ نے ادا نہیں کیا. جب تک آپ کا قیام مکے میں رہا تو حج کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے. مدینے آنے کے بعد بھی آپ کا گزر مکے کی طرف سے ہوا، لیکن عین ایام حج میں نہیں ہوا. اس کو ہم عمرہ کہہ سکتے ہیں. لیکن باقاعدہ حج اگر کہا جائے تو وہ آپ نے انجام نہیں دیا. اور یہ جو 10واں سال تھا آپ کی حیات طیبہ کا، یہ آپ کی زندگی کا آخری سال اور آخری حج. اس لیے ہم اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. جو وجہ ہے اس حج کو حجۃ الوداع کہنے کی وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری حج تھا. آپ کے ساتھ حج کے فرائض ادا کرنے والے مسلمانوں کی تعداد قریب 70,000. اور حج سے فارغ ہونے کے بعد، مشرف ہونے کے بعد، جب آپ مدینے کے لیے مکے سے نکلے تو ایک مقام ہے غدیر خم.
جب وہاں آپ پہنچتے ہیں تو حکم الہی نازل ہوتا ہے، اور وہ حکم الہی کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی آپ نے انجام نہ دیا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ تو یہ ہے اس کی شان نزول اس آیت کی۔ اس میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں، خاص کر جو اہل تشیع ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اہل سنت بھی اس باب میں متفق ہیں کہ حجت الوداع میں یہ آیت جو نازل ہوئی وہ ولایت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے کہنے کو تو میں نے کہہ دیا کہ اہل سنت بھی اس باب میں متفق ہیں، ہمارے یہاں تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم تو ان کی ولایت کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اہل سنت میں تو اہل سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل جو ان کی میجورٹی ہے، جو ان کی اکثریت ہے، اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں بھی 4 مسلح ہیں، مالکی ہے، حنفی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، 4 مسلح ہیں، اور ان میں تقسیم ہے، کیونکہ ولایت علی کو لے کر ان کے یہاں خانہ جنگی ہے۔ ایک فرقہ ہے جو دل و جان سے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور ولایت علی کی وکالت کرتا ہے۔ ایک فرقہ ہے جس کو وحشت ہوتی ہے، اس آیت کی شان نزول سن کر وحشت ہوتی ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ اعلان رسالت جو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام کی زبان مبارک پر جاری ہوا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی ان مولا، کس طرح سے اس کے وزن کو کم کر دیا جائے، کتنی اس کی تعویلات کی جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی ہیں، بلکہ اس میں بھی تقسیم ہے، اور جو لوگ اس بارے میں شک و شبہ کرتے ہیں وہ کسی ایسے حکم کی تبلیغ کا پتہ نہیں دیتے جس کی تبلیغ کا اتنی شدت کے ساتھ تاکیدی حکم ہوا۔ اور ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو حکم نازل ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کے سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد، آپ دیکھیے ان میں کتنی تقسیم ہے، سب ایک ہی موقف اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں، بلکہ ایک یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد تو قرآن و شریعت ہے، یہ قرآن و شریعت کی تبلیغ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بڑی مزاح کا خیز بات ہے، ہرگز عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی، اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر مبارک جب آپ کی ہوئی تب آپ مبعوث برسالت ہوئے، اور 63 سال کی عمر میں آپ نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا، آپ کی وفات ہوئی۔ یہ جو وقفہ ہے 40 سے 63 سال کا، اس میں آپ نے کون سا کام انجام دیا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر اس طرح کی آیت نازل ہوگی کہ جس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ تبلیغ کیجئے قرآن و شریعت کی، دین و شریعت کی، جبکہ آپ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں سے
یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے پالان شتر کا ممبر تیار کرنے کا حکم دیا. اس کے آخری زینے پر آپ اپنے ہمراہ وصی رسول کو لے کر گئے. ایک بسیط خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری جو مدت حیات ہے وہ ختم ہوا چاہتی ہے، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے اور میرا بلاوا آ سکتا ہے. تو اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جب مدت حیات پیغمبر اسلام کی چند روزہ ہے، اس وقت یہ کہنے والے کہ یہ جو حکم ہے یہ قرآن و شریعت سے متعلق ہے، تو اس مدت میں پیغمبر اسلام کرتے کیا رہے؟ بھئی آپ قرآن و شریعت، دین و شریعت کی تبلیغ ہی تو آپ کرتے رہے. اسی مقصد سے تو آپ کو بھیجا گیا تھا. توحید اور رسالت اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام احکام الہی لوگوں تک آپ نے پہنچائے. اب اس کے بعد یہ کہا جائے کہ جب آپ کی عمر رسالت تمام ہونے کو ہے تو یہ حکم نازل ہو رہا ہے کہ آپ قرآن و شریعت کی تبلیغ کیجئے. تو جو آیت کی لفظیں ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہے، ما انزل الیک سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حکم اتنا اہم ہے، اتنا اہم حکم ہے کہ پوری رسالت کی زندگی ایک طرف اور یہ حکم ایک طرف. پوری آپ کی خدمات جو رسالت سے متعلق ہیں اسے آپ ایک پلڑے میں رکھیے اور اس حکم کی تبلیغ کو دوسرے پلڑے میں رکھیے. اتنا اہم حکم ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی آپ نے انجام نہ دیا. اس طرح کی مثالیں روزانہ کی زبان میں آتی رہتی ہیں ہمارے سامنے. ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں تو اس طرح کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو کسی سلسلے میں انتہائی تاکید کرنا ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا کوئی کام ہی آپ نے نہ کیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ حکم کون سا ہے جو اتنی شد و مد کے ساتھ پیغمبر اسلام تک پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ یہ حکم ایسا ہے، یہ تبلیغ ایسی ہے کہ جو خطرات سے بھری ہوئی ہے. اگر اس میں خطرات نہ ہوں تو واللہ یعصمک من الناس کا کوئی محل نہیں ہے کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. اور غالباً یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام اس حکم کی تبلیغ کے سلسلے میں اب تک آپ رکے رہے، توقف کیا آپ نے، اور اس سے یہ غلط فہمی ذہنوں میں نہ پیدا ہو کہ حکم آ گیا تھا اور اس کی تعمیل نہیں ہوئی. یہ غلط فہمی ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام حکیمانہ مصالح کی بنا پر، حکیمانہ مصلحت کی بنا پر منتظر تھے کہ کب اللہ کی طرف سے ایک حکم میں قطعی آ جائے اس حکم کی تبلیغ کا تو وہ اس اعلان کی طرف اقدام کریں. اب ذرا ایک نظر یہ بھی ڈال لیں کہ وہ خطرات کیا ہیں جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خطرات کسی آفت ارضی اور سماوی سے متعلق نہیں ہیں، زمین و آسمان کے خطرے سے متعلق نہیں ہے، آندھی اور پانی کے خطرے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ وہ خطرہ انسانوں سے ہے، لوگوں سے ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا.
اب آپ دیکھیں کہ آیت اس طرح سے آگے بڑھتی ہے کہ سورہ مائدہ میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب آپ حج آخر کے فریضے سے آپ اس فریضے کو آپ نے مکمل کیا ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ وہ وقت تھا جو اسلام کے انتہائی عروج کا وقت تھا، کہ تمام قبائل عرب ایمان لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع و فرما بردار بن چکے تھے۔ یہود کی شورشیں ختم ہو چکی تھیں، عیسائیوں کے ساتھ مباہلے میں صلح ہو چکی تھی، مشرکین قریش کی جنگی روح خندق میں دم توڑ چکی تھی، اور فتح مکہ میں ان کی آخری رگ حیات بھی قطع ہو چکی تھی۔ اب ایسے موقع پر کہ جب آپ کے ساتھ حج کے فرائض ادا کرنے والوں کی تعداد 70,000، تو آپ خود غور فرمائیے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب نہ تو یہود سے کوئی خطرہ تھا، نہ نصارہ سے کوئی خطرہ تھا، نہ مشرکین سے کوئی خطرہ تھا۔ تو اب یہ آیت اشارہ کس طرف کر رہی ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم اتنا اہم حکم تھا، اتنی اہمیت کا حامل حکم تھا کہ اس حکم کی تبلیغ کے بعد جو اعلان آپ کرنے والے تھے اس میں آپ کو خطرہ خود مسلمانوں کی جماعت سے تھا، مشرکین سے خطرہ تھوڑی تھا، غیر مسلمین سے خطرہ کہاں ہو سکتا ہے کہ جو اسلام کی انتہائی عروج کا زمانہ ہو، اس وقت یہ بات ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی کہ پیغمبر کی زندگی کو خطرہ غیر مسلمین سے تھا۔ اور یہ بات بھی ذہنوں میں رہے کہ اقلیت کی مخالفت اور اکثریت کی موافقت، یعنی مائنورٹیز کا جہاں پر اپوزیشن ہو اور میجورٹی کا سپورٹ ہو، ایسے محل میں الناس کی تعلیم غیر ضروری ہے۔ یعنی مائنورٹی سے تھوڑی کوئی خطرہ ہوگا، اقلیت سے خطرہ نہیں ہوگا۔ اقلیت سے اگر خطرہ ہے لیکن اکثریت ہماری سپورٹ میں ہے، ہماری ہمنوا ہے، تو پھر ہمیں کیا پرواہ؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اکثریت تھی وہ آپ کی رائے کے خلاف تھی، آپ کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتی تھی، ان سے پیغمبر کو خطرہ تھا۔ اور اب جو ما حصل ہے اس آیت کا، اسے ایک جملے میں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ یہ آیت اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ خلافت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر منطبق ہوتی ہے، حضرت علی علیہ السلام کی خلافت پر منطبق ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک تاریخ کی تلخ حقیقت ہے جس کا بیان کرنا منبر کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کو حضرت علی علیہ السلام سے جو خصوصیت تھی وہ فطرتاً تمام صحابہ کے لیے قابل رشک ہونا چاہیے تھی، میں تھی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو خصوصیت آپ کو
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تھی، اپنے داماد سے تھی، اپنے وصی سے تھی، اللہ کے ولی سے تھی، تو فطرتاً تمام صحابہ کو ان کے لیے یہ قابل رشک ہونا چاہیے تھا۔ اور حقیقت سے انکار ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ جو عزت حضرت علی کی پیغمبر اسلام کے دل میں تھی وہ اور بالکل من و ان وہی عزت دوسروں کی نظروں میں بھی تھی، تو یہ حقیقت سے انکار ہوگا، یہ حقیقت سے انکار ہوگا۔ اس لیے اور جو واقعہ ہے وہ یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں جو جذبہ ناپسندیدگی لوگوں میں پایا جاتا تھا، جذبہ ناپسندیدگی جو پایا جاتا تھا، اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ غزوات میں سب سے زیادہ دشمنوں کو تحت دیکھ کرنے والے علی تھے، سب سے زیادہ۔ اور اہل عرب اپنی کینہ پرور طبیعت کی وجہ سے مجبور تھے، یہ کانٹا تھا جو ان کے دلوں سے کبھی نکل نہیں سکتا تھا، اور اس کا اظہار یزید نے تخت سلطنت پر انتہائی غرور اور تکبر میں ڈوب کر اس وقت کیا کہ جب اہل حرم رسن بستہ سامنے کھڑے، یعنی مخدرات عصمت و طہارت نے اسیری کی حالت میں، قید و بند کی حالت میں، جہاد باللسان اور جہاد بالنفس کی گویا حدیں قائم کر دی۔ آپ دیکھیں تو ان کا صبر اور ضبط کیا تھا کہ سر حسین کی اہانت پر، سر حسین کی بے ادبی پر قیصر روم کے سفیر تک چیخ پڑے، لیکن اللہ رے بنت زہرا کا ضبط، اللہ رے بنت زہرا کا ضبط کہ آپ نے زبان سے اف تک نہ کی۔ تو دربار یزید ہے اور انتہائی غرور کے نشے میں، انتہائی غرور کے نشے میں، تکبر کے نشے میں، سلطنت کے نشے میں امام حسین کے سر اقدس سے بے ادبی کر رہا، اور زبان پر کیا کلمات ہے کہ نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی فرشتہ آیا۔ یہ تو بنی ہاشم نے ملک گیری کا ایک کھیل کھیلا تھا، اور پھر جو جملہ کہتا ہے اس سے اس بات پر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے کہ اہل عرب کے دلوں سے وہ کینہ کبھی دور نہ ہو سکا، جو حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ہی نہیں، پورا سلسلہ اہل بیت۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو 40 سال تک اس لعنت کی ابتدا امیر شام نہ کرتے کہ جمعے کی نماز کے بعد کیا علی کی شخصیت سے ناواقف تھے؟ کیا احادیث رسول سامنے نہیں تھیں کہ جن کے نام کے ساتھ سیدنا لگایا جائے، اور وہ حضرت علی کے لیے 40 سال تک سب و شتم؟ وہ تو عمر ابن عبدالعزیز کا جب دور آیا تو یہ لعنت ختم ہوئی، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح کا کینہ تھا جو دل میں بھرا ہوا تھا۔ تو یزید یہ کہتا ہے کہ کاش آج میرے بدر و احد کے بزرگ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم سے کیسے اپنا انتقام لیا۔ اور ارباب ازا تصور کیجئے
کہ ان آوازوں کو سننے والے کون ہیں کہ سامنے رسن بستہ اہل حرم ہیں اور ایک مظلوم امام کا مظلوم فرزند ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، لیکن وہ استقامت کا ایک کوہ عزم ہے۔ اور انہی نازک موقعوں میں ایک وہ موقع تھا کہ جب یزید نے حکم دیا خطیب کو، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، آپ یقین مانیے کہ اگر محمد و آل محمد کی بے لوث اور بے غرضانہ خدمات اسلام میں شامل نہ ہوں تو اسلام عربوں کے ایک حریصانہ منصوبے سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ تخت و تاج کی لالچ میں، حکومت و جاہ پرستی کی خاطر، خزانوں اور ملکوں کے حصول کے لیے کسی مذہب پر قائم رہنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن سرزمین کربلا پر 72 کی قربانیاں دینے کے بعد 3 دن کی بھوک اور پیاس میں تمام مادی عیش و آرام سے محرومی حاصل کر کے کسی مذہب پر قائم رہنا اس مذہب کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ مظلوم امام کا مظلوم فرزند یزید کے دربار میں ماں بہنوں کے ساتھ رسن بستہ کھڑا، دنیا اور اس کی تمام زینتیں اس کی نگاہوں میں ختم ہو چکی، وہ قوم کہ جس سے ہمدردی کی امید ہو سکتی تھی وہ جان کی دشمن بنی ہوئی ہے، لیکن وہ ہے کہ قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ قید خانے کی تاریک کوٹری میں بھی اپنی روح کو آزاد پاتا ہے کہ وہ نازک موقع آیا کہ ایک دن یزید نے حکم دیا مؤذن خطیب کو کہ وہ منبر پر جا کے یزید کے مناقب اور اہل بیت کے مصالب بیان کرے۔ آپ ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کر تصور کیجئے کہ ان آوازوں کو کس طرح سے اہل حرم نے سنا ہوگا، بیمار امام کے کانوں سے یہ آوازیں کس طرح ٹکرائی ہوگی کہ جب وہ حکم کی تعمیل کر چکا تو امام نے اجازت مانگی کہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی کچھ کہہ سکوں، اور حاضرین کے اظہار اشتیاق اور اصرار سے مجبور ہو کر یزید کو اجازت دینا پڑی، اور امام نے خطبہ ارشاد فرمایا بعد حمد و ثناء الہی کے کہ لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں حسین کا فرزند علی ہوں، میں فاطمہ کا فرزند ہوں، میں اس کا لخت دل ہوں جو مکے اور منا کا مالک ہے، میں اس کا پارے جگر ہوں جو صاحب صفا و مروہ ہے، میں اس کا وارث ہوں جس کے ساتھ ملائکہ نے آسمان پر نماز پڑھی، میں اس کا فرزند ہوں جس پر قرآن نازل ہوا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا اللہ نے امتحان لیا، اور جو خوشنودی خدا کی منزل میں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ باب فضائل ختم کرنے کے بعد اب مصائب پر آتے ہیں۔ لوگوں میں اس کا فرزند ہوں جسے جور و جفا کے ساتھ قتل کیا گیا، جس کا سر پس گردن سے جدا کیا گیا، جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا، ارے جس کی لاش کو بعد شہادت گھوڑوں سے پامال کیا گیا۔ ادھر امام کی زبان سے علم کا دریا موجزن تھا، ادھر اہل بزم سے گریہ کی آوازیں بلند ہوئی۔
یزید کو اہل شام کے منحرف ہونے کا خوف پیدا ہوا، مؤذن کو حکم دیا کہ جلدی سے وہ گلدستہ اذان پر جا کے اذان دینا شروع کرے۔ اس نے اذان دینا شروع کی اور امام نے سکوت کیا، لیکن جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بس امام نے اس سیاسی اذان کو قطع کر دیا اور پوچھا کہ اے یزید، ارے سچ بتا یہ تیرے جد کا نام ہے کہ میرے جد کا نام ہے؟ یزید کہتا ہے کہ یقیناً یہ آپ کے جد کا نام ہے ارباب اعضا، آپ سن سکیں گے۔ امام کہتے ہیں کہ اے یزید پھر تو بتا کہ تو نے ان کی ذریت کو کیوں قید کیا، انہیں کیوں قتل کیا، ان کے لاشوں کو کیوں پامال کیا؟ اللہ پروردگارا میری اس ناچیز خدمت کو قبول فرما کہ تو سمیع و علیم ہے، ہمارے سینوں کو کشادگی عطا فرما کہ تو حق الیقین کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ تو بندگان مومنین میں جسے چاہے حکمت عطا کرنے والا ہے، ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں قافلہ صالحین سے ملحق کر دے۔ وہ عظیم مصیبت کا دن جسے ہم قیامت کہتے ہیں، ہمیں محمد و آل محمد کی شفاعت کا حقدار قرار دے بحق حجت المنتظر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جن مرحومین کا نام میں لینے جا رہا ہوں ان کے نام اسے ایصال کر دیں۔ مرحوم سید محمد باقر آبدی ابن سید شہریار حسین آبدی، مرحومہ دلدار جہاں بیگم بنت سید محمد کاظم جعفری، مرحومہ ضمیر النساء بنت سید محمد باقر آبدی، ان مرحومین کے نام ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ ایصال کر دیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔